دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں۔ اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، سایہ ہوں فقط نقش بدیوار نہیں ہوں۔ وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں۔ افسردگی و ذوف کی کچھ حد نہیں اکبر، افسردگی و ذوف کی کچھ حد نہیں اکبر، کافر کے مقابل میں بھی دیندار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم، خاندانی نام سید اکبر حسین، ولدیت سید تفضل حسین، تخلص اکبر، 16 نومبر 1846 عیسوی الہ آباد میں ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختاری کا امتحان پاس کیا اور تحصیلدار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت شروع فرمائی، لیکن جلد ہی منصفی کی ملازمت مل گئی اور ترقی کرتے کرتے سیشن جج ہو گئے۔ 1904 میں ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حکومت نے ان کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ ابتدا میں خواجہ حیدر علی آتش سے شاعری میں اصلاح لی اور وحید الدین وحید کے شاگرد ہوئے۔ اکبر الہ آبادی کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ شاعری پر مبنی ہے۔ مشرقی تہذیب کے دلدادہ تھے اور مغربی تہذیب کی تقلید کے سخت مخالف تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے لے کر 1866 عیسوی تک ہے، دوسرا 1884 تک اور تیسرا دور 1884 سے شروع ہو کر 1909 پر ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا دور 1912 پر ختم ہوتا ہے اور آخری دور 1912 سے لے کر ان کے مرگ تک کا ہے۔ پہلا دور نو مشقی کا ہے، اس میں قدیم رنگ تغزل ملتا ہے لیکن زبان میں سادگی، روانی اور صفائی پائی جاتی ہے۔ یہ دور در حقیقت ان کی آئندہ شاعری کی تمہید ہے۔ دوسرا دور، اس میں ان کا رنگ تغزل نکھر گیا، حقیقت نگاری اور غزل گوئی میں پختگی آ گئی۔
اور طنز و مزاح کی ابتدا بھی دوسرے دور میں ہوئی۔ تیسرا دور، اس میں قدیم رنگ کی جگہ اخلاقی رنگ آ جاتا ہے۔ عاشقانہ مضامین کے علاوہ صوفیانہ کلام، فلسفیانہ مضامین بھی ملتے ہیں۔ طنز و مزاح میں شدت اور پختگی آ جاتی ہے اور استادانہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھا دور، اس دور میں اکبر لسان العصر ہو گئے۔ اب ان کی شاعری میں فلسفیانہ اور سیاسی مضامین کی کثرت ہے، خیال میں وسعت اور بلندی ہے، واقعات حاضرہ اور مغربی تہذیب پر بھرپور طنز ملتا ہے، کہیں کہیں عشقیہ مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ اور آخری دور، اس دور کو ان کی شاعری کی معراج سمجھنا چاہیے۔ اب ان کی شاعری میں تجربے کی وسعت اور مشاہدے کی گہرائی پائی جاتی ہے، اور اس دور کا خاص وصف سیاسی اور روحانی اثرات کی گہرائی اور یاس افزا خیالات غالب نظر آتے ہیں۔ پندرہ فروری 1921 اکبر الہ آبادی نے رحلت فرمائی۔ اکبر الہ آبادی مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کا رنگ بظاہر ظریفانہ صحیح، لیکن ظرافت کے پردے میں ایک فریاد کی لے ہے۔ انہوں نے اپنی دردناک شاعری میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ ایک دن سیلاب مغرب پرانی قدروں کو بہا لے جائے گا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک کے واقعات سے بھی یہی ثابت ہوا کہ مغرب کی تقلید نے بہت نقصان پہنچایا۔ 1857 کے بعد بر صغیر عظیم انقلاب سے دوچار ہوا تھا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر مسلمانوں پر پڑا تھا، کیونکہ وہ صدیوں سے اس ملک کے حاکم چلے آ رہے تھے۔ اس تبدیلی نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے اور وہ ایک شدید ذہنی بحران سے دوچار تھے۔ سر سید اور ان کے ساتھی انگریزوں سے تعاون کر کے اس بحران کو حل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں نے مغرب کے علوم و فنون سے فیض حاصل نہ کیا تو وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ سر سید احمد خان بر صغیر میں مسلمانوں کی نئی نسل کی تعمیر کا خواب دیکھ رہے تھے، اور علی گڑھ تحریک اسی کی غماز تھی، لیکن کچھ لوگ اس کے مخالف تھے، جس میں اکبر الہ آبادی بھی شامل تھے، جو اس تبدیلی کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان کی مخالفت بھی خلوص اور نیک نیتی پر مبنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی تہذیب اور معاشرت کی الغار مسلمانوں سے ان کی تہذیب، معاشرت، رسم و رواج اور روایات کو چھین لے گی۔ اکبر الہ آبادی ایک طرف جدید مغربی تعلیم اور تہذیب و تمدن کے سخت مخالف تھے، تو دوسری طرف انہوں نے خود انگریزوں کی ملازمت کی اور بیٹے کو ولایت میں تعلیم دلائی۔ اس تضاد کی وجہ یہ تھی کہ حقیقت میں اکبر الہ آبادی مغربی تعلیم کے مخالف نہیں تھے، لیکن مغربی تعلیم کے زیر اثر نوجوانوں میں اپنی تہذیب اور روایات کی طرف سے جو بیزاری پیدا ہو رہی تھی، اسی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تعلیم نسواں کے ضمن میں اکبر الہ آبادی نے فرمایا کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ ہمارے ملک میں ہونا ہے کیا تعلیم نسواں سے، بجز اس کے کہ باوا اور بھی گھبرائیں اماں سے۔ بے پردگی کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے فرمایا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔
نیر نور نے ان کا ایک کلام گایا، کہوں کس سے قصہ درد و غم، کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، جو انیس ہے تیری یاد ہے، جو شفیق ہے دل زار ہے، تو ہزار کرتا لگاوٹیں میں کبھی نہ آتا فریب میں، مجھے پہلے اس کی خبر نہ تھی، تیرا 2 ہی دن کا یہ پیار ہے، اور مجھے رحم آتا ہے دیکھ کر تیرا حال اکبر نوحہ گر، تجھے وہ بھی چاہے خدا کرے کہ تو جس کا عاشق زار ہے، کہوں کس سے قصہ درد و غم، کوئی ہم نشیں ہے نہ یار ہے، جو انیس ہے تیری یاد ہے، جو شفیق ہے دل زار ہے۔ آئیے اکبر الہ آبادی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ نہ وہ اقرار کرتا ہے نہ وہ انکار کرتا ہے، نہ وہ اقرار کرتا ہے نہ وہ انکار کرتا ہے، ہمیں پھر بھی یقین ہے وہ ہمیں سے پیار کرتا ہے۔ نہ وہ اقرار کرتا ہے نہ وہ انکار کرتا ہے، ہمیں پھر بھی یقین ہے وہ ہمیں سے پیار کرتا ہے۔ منڈیروں سے کوئی مانوس سی آواز آتی ہے، منڈیروں سے کوئی مانوس سی آواز آتی ہے، کوئی تو یاد ہم کو بھی پسے دیوار کرتا ہے۔ یہ اس کے پیار کی باتیں فقط قصے پرانے ہیں، یہ اس کے پیار کی باتیں فقط قصے پرانے ہیں، بھلا کچے گھڑے پر کون دریا پار کرتا ہے۔ حسن راتوں کو جب سب لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں، حسن راتوں کو جب سب لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں، تو ایک خواب آشنا چہرہ ہمیں بیدار کرتا ہے۔